वफा की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहे कलम तेरे हैं। बस 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 यही बात पे खत्म करना चाहता हूँ कि जो इकबाल ने हमें दरस दिया, हमें भी चाहिए कि उनके तर्ज जिंदगी को अपनाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वलीद इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये मैंने फरमाइश की थी कि मुझे माइक के लिए स्टैंड दे दिया जाए, क्योंकि मुझे बोलते वक्त आदत है, अगर कोई मजबूरी हो तो माइक पकड़ लेता हूँ, लेकिन वैसे आदत है कि हैंड्स जो है फ्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़ वादी सीना। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरक़ान, वही यासीन, वही ताहा। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ अब सब तक ठीक पहुंच रही। ओके, वो पीछे से हाथ खड़ा कर दिया भट्ट साहब ने, तो मुझे इससे अंदाजा हुआ। नवीद अख्तर भट्ट साहब। तो सदर मजलिस जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिगेडियर वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब, मेज़बान ख़ास जनाब आज़म मुनीर साहब और मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज़म मुनीर साहब आपका और कशफ दरवेश फाउंडेशन का मशकूर व ममनून हूँ कि आपने मुझे आज दावत दी यहाँ पे, और आपने जिस तरह फरमाया कि ये पहली मरतबा नहीं है, मैं आपकी महफिल में पहले भी आ चुका हूँ, तो दूसरी मरतबा सही। और क्योंकि मैं सबसे पहले कह लें दुनियावी बात पहले कर लेता हूँ, फिर वो रूहानी बातें करेंगे। मैं आपसे वादा है मेरा कि मैं सारे मेडल लेके जाऊँगा, लेकिन जितने मेडल यहाँ पड़े हुए हैं ना, वैसे अगर वो पहले बांट दिए जाते तो ये हॉल खाली हो जाता था, मेरी बारी आनी थी। तो ये मैंने ही मेरी फरमाइश थी कि मुझे पहले गुफ्तगू करने दे, फिर मेडल जो है वो इंशाल्लाह सब तक पहुँचा दिया जाए। क्योंकि ये इस महफिल का इनकाद करने वाले इदारे का नाम कशफ दरवेश फाउंडेशन है। मैं अल्लामा इकबाल और अल्लामा इकबाल की विलादत का दिन के हवाले से ये तकरीब जो है मुनक्किद की गई है, तो मैं फिर उसी से अपने मौजू को हासिल करके आपको पेश करता हूँ। और मेरे जहन में जिस तरह अभी सुहेल इस्माइल साहब जो जिनके हमरा में आया हूँ यहाँ पे, और हमारे दो और दोस्त भी साथ, तैयब साहब और नासिर लतीफ़ साहब भी बैठे हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह सुहेल इस्माइल साहब ने 3 जो हैं बातें की कलाम इकबाल के हवाले से, मैं भी आपको अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के 3 वाक़यात जो हैं बयान करूँगा। तीनों वाक़यात जो हैं वो मैंने मुस्तनद जो है कुतुब से हासिल किए हुए हैं। अब मेरे सामने तो वो नहीं, मैं एक लफ्ज़ पढ़ के सुनाऊँ, लेकिन तकरीबन वही अल्फाज जो कि तहरीर हैं और शाया हुए हैं, मैं तकरीबन वही आपको अर्ज़ करूँगा, क्योंकि मैंने वो काफ़ी मौक़ों पर मुख्तलिफ, शायद एक मौके पे वही 3 वाक़यात मैंने नहीं जिक्र किए, लेकिन मुख्तलिफ मौक़ों पे वो उनका जिक्र करता रहा, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन लफाजी क्या है। तो मैंने कहा ना रूहानी बातें हैं, और ये कशफ का लफ्ज़ जो दरवेशी, ये अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी और उनकी जो तबीयत थी उसमें जो सूफियाना पहलू पाए जाते थे या रुझान, ये मैं उससे मुताल्लिक़ आपसे बात करूँगा। पहला वाक़या जो है उसका जो मैंने उसको जो हासिल किया या उसका माखज़ या उसका सोर्स जो है वो मेरे वालिद मोहतरम की अपनी याददाश्तें हैं बचपन की, जो कि उन्होंने अपनी खुद नविश्त सवाने हयात या ऑटोबायोग्राफी अपना करीबा चाक में लिखी, और मजजूबों का, वलियों मजजूबों का, और जहाँ उनको मौका मिलता उनके पास हाजिरी देते। अभी अल्लामा की ज़िंदगी का बता रहा था, और ये मैंने कहा ना मेरे वालिद ने बेपनाह तहकीक कर, मैंने देखा उनको गर्मियों की छुट्टियों में, हाई कोर्ट के जज थे, छुट्टियों में जब उनको टाइम मिलता था तो 8-9 साल लगाकर उन्होंने अपने हाई कोर्ट के जज होने के दौरान ही वो किताब तहरीर की, उसको अवार्ड भी मिले हैं, और फिर उनको सदारती हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया
کہ یہ تو ڈاکٹر محمد اقبال تھے. تو شرد پوری صاحب سنتے ہی جہاں بیٹھے تھے وہاں سے کھڑے ہو کر پیچھے روانہ ہوئے تعقب میں، اور جا کے تانگوں کے اڈے پہ جا کے ان کو وہاں پہ لوکیٹ کیا علامہ اقبال کو. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ملت اسلامیہ کے لیے خدمات ہیں ان کے پیش نظر میں آپ کے اوپر داڑھی کی شرط جو ہے وہ لازم نہیں رکھنا چاہتا. علامہ کو وہ ہمراہ لے کر گئے، ان کے لیے دعا فرمائی، اور علامہ تسلی کے ساتھ جو ہے اپنے گھر چلے گئے. اب تیسرا اور آخری واقعہ جو ہے وہ روزگار فقیر میں سے، یہ خاص طور پہ جو میں نے آپ کو عرض کیا نا، جو آج کا ہمارے میزبان ادارہ ہے کشف، آپ سمجھ لیں کہ اس سے بھی تعلق اس کا بنتا ہے. اور وہ یہ ہے واقعہ، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو علامہ کا ایک فارسی شعر سناؤں. وہ دیکھیں نا میڈل لے لیا تو پروفیسر عظمیٰ نازیہ بھی چلی گئی ہیں، بہت قابل فارسی کی ہیں، بہت اچھا ہوتا موجود ہوتی وہ، اور ان کی موجودگی میں حالانکہ میں فارسی نہیں جانتا لیکن کچھ اشعار مجھے علامہ اقبال کے جو اہم ہیں فارسی والے بھی آتے ہیں، میں مفہوم بھی بیان کروں گا آپ کو. لیکن وہ عرض کرنے سے پہلے، اور وہ بائی دا وے اس شعر کا تعلق علامہ کے اس تخیل سے ہے کہ میں نے انہوں نے قرآن مجید کے راز جو ہیں، قرآن مجید میں جو نشانیاں ہیں وہ کس طرح سے سمجھی، ان کو سمجھنے میں کیا ان کو وسیلہ ملا، وہ آخر میں. یہ تیسرا اور آخری واقعہ، وہ ایف سی کالج کے بورڈ آف گورنرز کے ایک ممبر تھے اور ایف سی کالج کے انگریز پرنسپل تھے. تو بورڈ کی میٹنگ ہو رہی تھی. اب میٹنگ کے بعد یا میٹنگ سے پہلے جو چائے کا اہتمام، میرے خیال میٹنگ کے بعد ہی ہوا، تو چائے کے جب اہتمام تھا اور چائے کی پیالی پر جو انگریز پرنسپل تھے ایف سی کالج کے اور علامہ اقبال میں وہ گفتگو ہوئی، تو انہوں نے انگریز پرنسپل نے علامہ اقبال سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، مجھے انگریزی میں انہوں نے کہا، پوچھا کہ جی یہ جو وحی ہے قرآن مجید کا جو نزول ہے، کیا یہ ایک تصور ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور الفاظ ان کے ہیں، یا کیا یا یہ سب جو ہے کلام الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں؟ تو اس پہ علامہ اقبال نے فی الفور جواب دیا، آپ جس کو کہیں گے اسپونٹینیس آنسر، وہ دیا کہ جی ایک ایک لفظ جو قرآن مجید کا ہے وہ کلام الہی ہے. تو اس پر انگریز پرنسپل نے کہا ان کو، ڈاکٹر اقبال ہاؤ کین یو سے دس ود سچ کنوکشن، کہ ڈاکٹر اقبال آپ اتنے وثوق سے یہ بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ انہوں نے پرنسپل کو، انگریز پرنسپل کو یہ بتایا کہ میں محض ایک شاعر ہوں، میں محض ایک شاعر ہوں، اور جب مجھ پہ آمد ہو رہی ہوتی ہے کلام کی تو جو کیفیت میری ہوتی ہے اس کا مجھے ہی پتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہوں. یہ بھی میں نے کہا نا شائع شدہ الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ، میں نے کہا ایک حرف میں نہیں جانتا، مجھے میں دہرا نہیں رہا، میں نے رٹا نہیں ہوا، لیکن مفہوم ساری بات یہی ہوئی ہے اس واقعے کے بارے میں کہ میں نے، علامہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک مچھیرا ہوں جس نے اپنا جال سمندر کے اندر پھینک دیا ہے، مچھلیاں ہی مچھلیاں، مچھلیاں ہی مچھلیاں، مچھلیاں ہی مچھلیاں آ رہی ہیں، اس طرح اشعار، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سی مچھلی چنوں. اور کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، اور وہ بائی دا وے کوئی چھوٹا موٹا وقت نہیں تھا، کوئی 4-5-6 سال کا وقت تھا، کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تحفے سے محروم کر دیا تھا اور میں نے ایک شعر بھی نہیں لکھا تھا 5-6 سال یا ایسے کچھ، کافی سالوں کا عرصہ تھا. اور کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس تحفے کو، اس گفٹ کو میرے میں بحال کر دیا، اور دوبارہ سے میں نے کلام جو ہے وہ لکھنا شروع کیا، اور پھر یہی کہا کہ میں محض ایک شاعر ہوں اور میں یہ کیفیت میری ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے، ایک ایک لفظ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے پہلی دفعہ یہ بات جو تھی ایک کسی محفل میں اسی طرح کی الحمرا کے ہال نمبر 1 میں کی تھی، وہ اقبال اینڈ صوفیزم کے اوپر تھی، بڑی خاص سے بڑا وہ اہتمام تھا، اور میں اس کے لیے خاص یہ تب بھی پہلی دفعہ میں یہ پڑھ کے آیا تھا یہ والا واقعہ. تو میں نے وہاں پہ جب پیش کیا تو اس میں میزبانان میں سے ایک جو اسٹیج سیکرٹری تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میری گفتگو مکمل ہونے کے بعد، کیونکہ وہ اس کا دار و مدار اسی واقعے پہ تھا، آ کے یہی بات مرزا غالب کے حوالے سے بھی کی کہ وہ بھی ایک شاعر تھے اور میرے خیال میں اردو زبان کے عظیم ترین شاعر تھے. اور ان کی ایک بڑی مشہور غزل ہے کہ ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع رہ گئی ہے
سو وہ بھی خاموش ہے. اور اسی غزل کا آخری شعر جو ہے ان صاحب نے وہاں پڑھا, مجھے آج بھی وہ بات یاد ہو گئی کیونکہ علامہ سے منسوب بات آئی اور غالب پر بھی وہ گئی. اور میں یہ بتا دوں کہ علامہ جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان گئے تو لاہور سے ٹرین لی, دلی پہنچے, دلی سے ٹرین لی, دلی میں رات قیام کیا, دلی سے ٹرین لی, بامبے گئے, اس وقت بامبے کہلاتا تھا, اب ممبئی, بامبے سے پھر سمندری جو ہے سفر انہوں نے طے کیا انگلستان میں. دلی میں رکتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ وہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں, اس کا انہوں نے خط میں لکھا ہوا ہے. اور وہ اسی, کیونکہ میں بھی دلی 2-3 دفعہ گیا ہوں, اسی احاطے میں سائٹ پہ ایک چھوٹا سا اور قبرستان ہے جہاں مرزا غالب کی آخری آرام گاہ ہے, وہاں جانے کا بھی ذکر علامہ کرتے ہیں کہ, اور اس کا کیسے کہتے ہیں کہ ایک شاعر کے لیے تو اسی طرح ہے کہ جیسے کسی مقدس مقام پہ آ گئے مرزا غالب کے قبر کے اوپر جانا. اور وہ جو شعر ہے غالب کا, جو شعر ہے وہ ظلمت قدے میں میرے شب غم کا جوش ہے, ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے. اور آخری شعر غور کیجئے, آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سبوش. اس کا مطلب یہ ہے, پہلے مصرے کا تو مطلب آ گیا آپ کو, آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. علامہ نے جس طرح کہا تھا مچھلیاں ہی مچھلیاں, مچھلیاں ہی مچھلیاں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سی مچھلی چنوں. تو غالب بھی کہتے ہیں آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال, آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. اور غالب سریر خامہ, وہ کانے کا جو قلم ہوتا ہے جب وہ کاغذ کے اوپر اس کی سرسراہٹ کی آواز جو ہوتی ہے اس کو سریر خامہ کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں وہ سرسراہٹ کی آواز جس سے میرا کلام نکلتا ہے وہ اصل میں تو ایک فرشتے کا گیت ہے, نوائے سبوش. وہ غالب کا تخیل ہے, وہی والی بات جو علامہ اقبال نے کی تھی. اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فارسی کا ایک شعر علامہ اقبال کا قرآن مجید کے حوالے سے, اور اس سے پہلے فارسی کا کچھ اور کلام ہے جس کو میں جانتا نہیں ہوں لیکن میں اس کا مفہوم جانتا ہوں. یہ ضروری ہے کہ وہ آخری فارسی کا شعر آپ کو اور اس کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ علامہ کی جو سب سے بڑی انسپریشنز 2 تھی, وہ قرآن مجید جو کہ انہوں نے 4 سال کی عمر میں سیکھنا شروع کیا سیالکوٹ کے مدرسے میں, اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کاملہ تھی. اور وہ فارسی کے اشعار میں ان کی دونوں انسپریشنز جو ہیں وہ پائی جاتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے نبی کریم, اگر قیامت کے دن میرے دل میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ اور بھی ہے, ایک لفظ میرے دل میں یعنی میرے کلام میں قرآن کے علاوہ اگر ایک لفظ اور بھی ہے تو قیامت کے دن مجھ کو خار و رسوا کر دیجیے گا, میرے ناموس کے پردے کو چاک کر دیجیے گا, یہ شاعر وائر اس کو چاک کر دیجیے گا, یہ اس کانٹے کو گلستان سے نکال کر باہر پھینک دیجیے گا اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ اور بھی ہے تو قیامت کے دن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ اور بھی ہے تو قیامت کے دن مجھ کو اپنے قدموں کے بوسے کے اعزاز سے محروم فرمائیے گا. یہ وہ کہتے ہیں اپنے کلام میں. اور یہ فارسی شعر جس سے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں وہ ہے کہ رمز قرآن از حسین آموختی زی آتش او شعلہ ہے اندوختی, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قرآن مجید کے راز, میں نے قرآن مجید کے سبق حضرت امام حسین علیہ السلام سے سیکھے ہیں, اور میں اسی آگ میں ایک شعلے کی طرح سلگ رہا ہوں پاکستان میں. اور اپنے چند کلمات سے نوازے, ان کے لیے بھرپور کلیپ ہونی چاہیے. مجھ سے پہلے جو مقرر کا اظہار کر رہے ہیں وہ یقیناً علامہ کے اتھارٹی تھے. ان کے بعد علامہ صاحب پہ کچھ کہنا مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. میں تو اور عمر پولیس کی ڈنڈا بازی نہیں کر سکے, لیکن علامہ کو ایسے ہابی میں نے پڑھا ہے. اس حوالے سے چند ایک باتیں میں کہنا چاہوں گا.
ایک تو یہ چیز مجھے کھٹکتی ہے، آئی ڈونٹ نو باقی لوگ اتفاق کریں گے کہ نہیں، ہم علامہ کو قومی شاعر کہہ کے ان کا قد چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ کی شاعری میں بہت کم بر صغیر کا ذکر ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس طرح بڑا لمیٹڈ سا، ادروائز تو وہ بات کرتے ہیں، ترکوں کی بات کرتے ہیں، افغانیوں کی بات کرتے ہیں، وادی سینا کی بات کرتے ہیں، قرطبہ کی بات کرتے ہیں، بیت المقدس کی بات کرتے ہیں۔ وہ تو آفاقی شاعر تھے، اس کو ہم کیوں اس چھوٹے سے خطے میں قید کرنا چاہتے ہیں؟ اور جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق، جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے حوالے سے، تو اس میں نوجوانوں کو پہلے بھی ایک میرے بھائی یہاں سے یہ بات کر کے گئے ہیں کہ نوجوانوں کو اتنا دوش دینا صحیح نہیں ہے کہ وہ رات سے بھٹک گئے ہیں یا اپنی منزل کھوٹی کر گئے ہیں۔ اس میں زیادہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کی اہمیت ہی ان کے ذہنوں میں اجاگر نہیں کی، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ ہمارے اسلاف کیا تھے۔ علامہ بار بار ان کے بارے میں کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ تم دی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، کبھی کہتے ہیں تو شاہی ہے بسیرا کار پہاڑوں کی چٹانیں بھی۔ یہ ساری باتیں، اور پھر وہ بتاتے ہیں نوجوان کو کہ ہم اس سطح پہ کیوں گر گئے، اس سطح پہ کیوں آ گئے۔ اس کی ایک وجہ کہ یہ فیضان نبوت تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہم نے جو وہ مکتب کی کرامت ہی ختم کر دی ہے۔ ہمارے اساتذہ سے معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے وہ کرامت شاید ان کے اپنے ذہن سے بھی نکل گئی ہے، تو انہیں آگے کیا ٹرانسفر کرنی تھی۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ علامہ بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مانا، کہ جب ہم نے علم و حکمت کی باتیں چھوڑ دی، ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا چھوڑ دیا، تو زمانے نے ہمیں اپنی ٹھوکروں پہ رکھ لیا۔ اور پھر جب اس کو ریلائسنس آف اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، ہم واپس آ سکتے ہیں، یہ سارا کچھ دوبارہ ہو سکتا ہے، اور اس کا وہ وے آؤٹ بھی دیتے ہیں۔ وے آؤٹ کیا ہے کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر آپ اس راستے پہ واپس آ جائیں گے تو وہ سارا کچھ واپس آ جائے گا۔ سو نوجوان کے ذہن میں یہ چیز انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں یہ چیز ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا تھے، ہم کیا بن گئے ہیں، اور ہم دوبارہ اس عروج کو کیسے پا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ گولڈ میڈل وصول کریں گے فلم سٹار پاکستان کے مایا ناز ایکٹر جناب اچھی خان۔ میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے دوست، ہمارے پیارے بھائی امریکہ سے ارشد علی ارشد صاحب کا میڈل وصول کریں گے۔ جناب محترم اچھی خان صاحب، اچھی خان صاحب کا اپنا میڈل بھی ہے، تو تشریف لا رہے ہیں اسٹیج پہ جناب ارشد علی ارشد صاحب کا میڈل وصول کرنے کے لیے۔ محترم اچھی خان صاحب، اچھا ارشد علی ارشد صاحب نے کہا تھا کہ میرا میڈل جو ہے وہ سید نور صاحب وصول کریں گے، انہوں نے امریکہ سے مجھے باقاعدہ کہا تھا کہ میرا میڈل وصول کریں گے سید نور صاحب، تو سید نور صاحب کسی وجہ سے پہنچ نہیں سکے، اس لیے ارشد علی ارشد صاحب کا میڈل وصول کر رہے ہیں جناب محترم اچھی خان صاحب، پاکستان کے مایا ناز فلم ایکٹر۔ پاکستان میں اگر 100% فلمیں بنتی ہیں، اب تو 100% نہیں بنتی، لیکن جتنی ہیں ان کو 100% کریں۔ تو
80% में अच्छी खान साहब का किरदार होता है। अच्छी खान साहब के लिए भरपूर क्लैप होनी चाहिए। अच्छी खान साहब मेडल वसूल करेंगे मोहतरम अरशद अली अरशद साहब का। जनाब अच्छी खान साहब अमेरिका में मुकीम हमारे बहुत प्यारे दोस्त अरशद अली अरशद शायर समाजी कारकुन उनका मेडल वसूल कर रहे हैं जी। FIA आप से गुजारिश है कि अपना मेडल वसूल कीजिए। आपकी भरपूर तालियों में जिस उम्र में है और जिस तरह ये बैठे रहे इनके लिए भरपूर क्लैप होनी चाहिए। मोहतरमा अनमोल गौर साहिबा मेरी प्यारी बहन दाता गंज बख्श से बड़ी अकीदत रखती हैं और ये फरमाती हैं कि ये पगड़ी भी इन्हें दाता गंज बख्श ने अता की हुई है। आपकी भरपूर तालियों में इन कई किताबों की मुसन्नफ है, 11 के लगभग के 14 के लगभग इनकी बुक्स है, बड़ी प्यारी शायरा है। मैं नहायत अदब के साथ मुल्तमस हूं जनाब सैयद हुसैन हैदर साहब से वो तशरीफ लें और अल्लामा इकबाल मेडल वसूल करें। जनाब सैयद हुसैन। आधे मिनट में एक बात सुनाना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ तो PTI के मज़हब का चीफ था सेनेटर वलीद इकबाल साहब को ये जुमला सुना के 10 सेकंड में इजाज़त चाह रहा हूँ। एक दिन कायद मोहतरम इमरान खान साहब ने पूछा कि मुफ्ती साहब आप सियासत के हवाले से क्या कहते हैं, तो मैंने कहा कि अल्लामा इकबाल का एक मिसरा याद कर ले कि तू खुद तकदीर जज़्दा क्यों नहीं है। बाजी आप हट जाए, बाजी आप हट जाए, मुझसे भी नहीं एंटर होता। रेडी क्यों? अस्सलाम वालेकुम। डेली सोशल पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट मुबीन अहमद। मेरे साथ मौजूद हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं मुफ्ती अब्दुल कबीर। मुफ्ती साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? आज बड़े अच्छे बाद नजर आए हैं, वर्ल्ड टूर भी मार रहे हैं, दुबई पहुंचे होते हैं, कभी शारजाह पहुंचे होते हैं, ये क्या मामला है? एक जी मैं दुनिया के जिस मुल्क में भी गया 5 बड़े आज़मों में गया हूँ, 54 ममालिक में गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आला तरीन जो अल्लाह की नेमत है जिस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सलाहियतें दी हैं। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने हर तरह की नेमतें हमें अता की हैं। सिर्फ अफसोस ये है कि अब हमारे नौजवान नस्ल को ये पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान का असल हुक्मरान कौन है। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा, हर वक्त आप कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं, कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं, क्या वजह है, क्यों आपको लोग कंट्रोवर्सी में देते हैं? मेरे बेटे मैंने भी कहा कि जब हमारा माटो होगा अल्लामा इकबाल का ये फरमान कि तू खुद तकदीर यज़्दा क्यों नहीं है, और एक तरफ कौम होगी जो मक्खी पे मक्खी मार रही होगी, तो यकीनन फिर बातें तो ऐसी होगी जो अवाम को पसंद आएंगी, इंसानियत को पसंद आएंगी, नौजवान नस्ल को पसंद आएंगी, पाकिस्तानी कौम को पसंद आएंगी, लेकिन वो जो मखसूस हल्का है, माजूर हल्का, उस बेचारे को पसंद नहीं आएगी। गोलना रिकॉर्ड के साथ एक वीडियो वायरल हुई कुछ दिन पहले आपकी, जिसमें वो आपको नोनेबाज कह रहे हैं। आपने कहा खवातीन ही क्यों पसंद है, नोनेबाज कहलवाना क्यों नहीं पसंद आता? ये देखे बात ये है कि जो उसने बात की था उसे भी ये चाह रहा था कि मेरा जुमला वायरल हो जाए, मगर उसे भी पता था कि मुफ्ती साहब इस मिजाज के नहीं है, क्योंकि मैं फितरत वाला हूँ, नान फितरत वाला नहीं हूँ। तो उसी वक्त मैंने अस्तगफिरुल्लाह भी कहा और मैंने कहा उस पर लानत जो इस रास्ते की तरफ जाए। तो बहरहाल नौजवान नस्ल को मेरा यही पैगाम है कि फितरत की तरफ आएँ और अल्लाह ने जो निज़ाम फितरत बनाया है उसी के करीब था। आज आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे, हर बंदा आपके साथ तस्वीरें ले रहा था, वीडियोस बना रहा था, हर बंदा आपसे प्यार कर रहा था, और ऐसे भी लोग थे जो कहके भी लगा रहे थे, वो कह रहे थे बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान आके बैठी, वो लोगों को पता भी नहीं था कि आप मौजूद हैं। जब वो चले गए तो उनको बाद में ये मालूम हुआ कि मुफ्ती साहब आए हुए, तो कैसा महसूस करते हैं? बेटे मैं खुद कोशिश करता हूँ कि इस तरह की जो अवामी तकरीबात है मैं बिल्कुल आखिर में जाके बैठता हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए आसान हो जाता है मेरे साथ आना, बैठना, सेल्फी बनाना, वीडियो बनाना, पैगाम देना, मेरा नंबर लेना। इसी तरह आज आपने भी देखा जिस वक्त में आया तो बिल्कुल फिर हम 8-10 लोग इकट्ठे आए। तो मेरी एक आदत है कि मैं अवामी आदमी हूँ, तो 8-10 लोगों के साथ आया हूँ, तो अब स्टेज पे अकेला बैठूँ ये मुनासिब नहीं होता। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही मेरे नाम का ऐलान हुआ तो इस तरह जनाब नौजवान नस्ल ने मोहब्बत का इजहार किया, और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी अब तक की जो मेहनत है उसका हासिल यही है कि आज पाकिस्तानी कौम पर 2 आदमियों की हुक्मरानी है, एक का नाम इमरान खान है, एक का नाम मुफ्ती अब्दुल कबीर।
मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि शादियाँ कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 कितनी? शादी मेरे कानून पाकिस्तान के मुताबिक सिर्फ और जो बच्चा एक शादी करे, बीवी को खुश रखे, रान मुरीद बन के रहे, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। जी तो गाइस अल्हम्रा आर्ट हॉल से निकलने के बाद फंक्शन क्योंकि इख्तिताम पे था, हम लोग निकले तो महसूस हुआ कि सबको भूख लगी है, तो सोचा कि खाना खा लिया जाए बाहर ही। तो हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो उससे पहले सोचा कि आप लोगों से इजाज़त ले ली जाए कि ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। फिर इसके साथ ही अपनी होस्ट ज़ारा को इजाज़त दें। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।